حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رات میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب آپ سن رسیدہ ہو گئے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے، اور جب سورت کی 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے اور پھر کھڑے ہو کر رکوع کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھ کر قرأت کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے 30-40 کے لگ بھگ آیات رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کر قرأت کرتے اور رکوع اور سجود کرتے، اور دوسری رکعت میں پھر اسی طرح کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھ کر قرأت کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو اتنی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے جتنی دیر میں انسان 40 آیات پڑھ لیتا ہے۔ علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بیٹھ کر کس طرح پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ 2 رکعتوں میں بیٹھ کر قرأت کرتے، اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا ہاں، جب لوگوں کے اذکار نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ ایک اور روایت بھی اس سند سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے بکثرت بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری اور بوجھل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے صرف 1 سال پہلے بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے، اور نوافل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی سورت ترتیل سے پڑھتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں وصال سے 1 یا 2 سال پہلے کا ذکر ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آدھا اجر ہوتا ہے۔ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آدھا اجر ہوتا ہے، حالانکہ آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میں تم جیسا کب ہوں۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ تہجد کی رکعات کی تعداد اور وتر کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ 1 رکعت کے ساتھ تعداد رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مختصراً پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز، جس کو لوگ عتمہ کہتے ہیں، سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، اور آخر میں 1 رکعت کے ساتھ ان رکعات کو وتر یعنی طاق بنا لیتے۔ جب مؤذن اذان دینے کے بعد خاموش ہو جاتا اور آپ پر صبح کا وقت منکشف ہو جاتا اور مؤذن اطلاع کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ کھڑے ہو کر مختصراً 2 رکعت نماز سنت فجر پڑھتے، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقامت کے لیے آتا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔
البتہ حرملہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ فجر ظاہر ہو گئی اور آپ کے پاس مؤذن آیا اور نہ اقامت کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے اور 5 رکعت وتر پڑھتے اور صرف آخر میں بیٹھتے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعت سنت سمیت 13 رکعت پڑھتے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعت نماز پڑھتے اور اس نماز کے حسن و طول کی بات مت پوچھو، پھر 4 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے حسن و طول کی بات مت پوچھو، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے۔ 8 رکعت پڑھنے کے بعد وتر پڑھتے، پھر 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے۔ جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے، پھر صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھتے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں وتر سمیت 9 رکعت کا ذکر ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتلائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ رات کو سنت فجر سمیت 13 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعت پڑھتے اور 1 رکعت پڑھ کر نماز کو وتر یعنی طاق کرتے اور 2 رکعت سنت فجر پڑھتے۔ یہ کل 13 رکعت ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اسود بن یزید سے کہا مجھے وہ حدیث بتلاؤ جس میں تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جاتے اور آخر حصے میں بیدار ہوتے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ سے کوئی ضرورت ہوتی تو اسے پورا فرماتے، اس کے بعد سو جاتے، اور جب پہلی اذان ہوتی تو اٹھ جاتے۔ بخدا حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اوپر پانی ڈالتے اور نہ قسم بخدا یہ فرمایا کہ آپ غسل کرتے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کا ارادہ کیا تھا۔ اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو نماز کا وضو کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے اور آخر میں وتر پڑھتے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مقدار کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمی عمل کو پسند کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی بانگ سنتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آخری حصے میں اپنے گھر میں یا اپنے نزدیک سوتا ہوا پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعت سنت فجر پڑھنے کے بعد اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے۔ ایک اور سند سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھ سے فرماتے اے عائشہ اٹھ کر وتر پڑھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ حضور کے سامنے عرض کی جانب لیٹی ہوئی ہوتی۔ جب آپ کے وطر باقی رہ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو جگا دیتے، پھر حضرت عائشہ وطر پڑھتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں اور فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اول، اوسط، آخر ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر فجر تک پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر رات کے آخری حصے تک پہنچ گئے۔ رات کی نماز کا بیان۔ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام بن عامر نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو مدینہ آ گئے اور انہوں نے مدینہ میں اپنی زمین بیچنے کا قصد کیا تاکہ اس سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ خرید لیں اور تاحیات رومیوں سے جہاد کریں۔ مدینہ آ کر انہوں نے جب مدینہ کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے سعد کو اس اقدام سے منع کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 6 صحابہ نے یہی ارادہ کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس اقدام سے باز رکھا اور فرمایا، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟ جب اہل مدینہ نے سعد سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنی اس زوجہ سے رجوع کر لیا جس کو وہ پہلے طلاق دے چکے تھے اور اپنے رجوع پر لوگوں کو گواہ کر لیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو روئے زمین پر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کو جانتا ہے؟ سعد نے کہا، وہ کون ہیں؟ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو، پھر میرے پاس آ کر مجھے بھی ان کا جواب بتانا۔ سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی طرف روانہ ہوا اور حکیم بن افلاح کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے حضرت عائشہ کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے ان کو ان 2 گروہوں یعنی قصاص عثمان کے طالبین اور حضرت علی کے درمیان مداخلت سے روکا تھا، تو آپ نہیں مانی اور چلی گئیں۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے حکیم کو چلنے کے لیے قسم دی، پس وہ چل پڑے اور ہم دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف گئے۔ ہم نے آپ سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکیم کو پہچان کر فرمایا، کیا حکیم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سعد بن ہشام۔ فرمایا، کون ہشام؟ حکیم نے کہا عامر کا بیٹا۔ حضرت عائشہ نے عامر کے لیے رحم کی دعا کی اور کلمات خیر کہے۔ قتادہ راوی بیان کرتے ہیں کہ عامر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ سعد نے کہا، میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور سوچا آئندہ مرتے دم تک کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر مجھے خیال آیا تو پوچھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں قیام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے کو 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام فرضیت کے بعد نفل ہو گیا۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، ہم حضور کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے،
اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو اٹھا دیتا، آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور 9 رکعت نماز پڑھتے، جن میں سے آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے اور کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر اس کے بعد بلند آواز سے سلام پھیرتے اور ہمیں سلام کی آواز سناتے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اے میرے بیٹے، یہ 11 رکعت ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو 7 رکعت وتر یعنی طاق حسب سابق پڑھتے۔ تو اے بیٹے، یہ 9 رکعت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو اس پر مداومت کرتے، اور جب کبھی آپ پر نیند یا درد کا غلبہ ہوتا اور رات کو نہ اٹھ سکتے تو دن میں 12 رکعت پڑھتے، اور میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ نے ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھا ہو، یا نہ کبھی آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی، اور نہ رمضان کے علاوہ پورے ماہ روزے رکھے۔ سعد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنائی۔ حضرت ابن عباس نے کہا، حضرت عائشہ نے سچ فرمایا، اگر میں ان کے قریب ہوتا تو میں بھی حاضر ہوتا تو آپ سے بالمشافہ یہ حدیث سنتا۔ سعد نے کہا، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس نہیں جاتے تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سناتا۔ زرارہ بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینہ منورہ میں اپنی زمین بیچنے آئے، اور اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔ سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے وتر کے متعلق دریافت کیا، اس کے بعد پوری حدیث ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، ہشام کون ہے؟ میں نے کہا، ابن عامر۔ وہ بولی، وہ بہترین شخص تھے، اور عامر غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ زرارہ بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام ان کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور سابقہ روایت کی طرح پورا واقعہ بیان کیا، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا، کون سا ہشام؟ انہوں نے کہا، عامر کا بیٹا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ عامر بہت اچھا شخص تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حکیم بن افلاح نے کہا، اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ تم حضرت عائشہ کے پاس نہیں جاتے تو میں تم کو یہ حدیث نہ بیان کرتا۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ درد یا کسی اور وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز رہ جاتی تو آپ دن میں 12 رکعات پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اس پر ہمیشگی کرتے، اور اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جاتے یا آپ کو درد ہوتا تو دن میں 12 رکعت پڑھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک نماز پڑھتے رہے ہوں، اور نہ کبھی یہ دیکھا کہ رمضان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماہ پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اس کا رات کا کوئی معمول یا اس کا کوئی حصہ رہ جائے اور اس کو وہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے درمیان ادا کرے تو اس کے اعمال نامے میں وہ عمل رات ہی کا لکھا جائے گا۔ توبہ کرنے والوں کی نماز کا وقت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو کہا، یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے کھر دھوپ میں گرم ریت پر چلنے سے گرم ہو جائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس گئے۔ وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر گرم ہونے لگیں۔ رات کی نماز 2 رکعت اور وتر کی 1 رکعت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت کی ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کو طلوع فجر کا خوف ہو تو آخری 2 گانے کے ساتھ ملا کر 1 رکعت پڑھ لے تو وہ اس کی تمام رکعات کو وتر یعنی طاق کر دے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت پڑھو، اور جب طلوع فجر کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ کر نمازوں کو وتر یعنی طاق کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ جب صبح ہونے کا خوف ہو تو 1 رکعت کے ذریعے ان کو وتر یعنی طاق کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں دریافت کیا۔ درآں حالانکہ میں سائل اور آپ کے درمیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت کر کے نماز پڑھو، اور جب صبح ہونے کا خطرہ ہو تو آخر 2 گانے کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر نماز کو وتر کر لو۔ پھر ایک شخص نے 1 سال کے بعد سوال کیا، اور میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ سائل وہی پہلے والا تھا یا کوئی اور تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حسب سابق جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز یعنی تہجد کے بارے میں دریافت کیا۔ درآں حالانکہ میں سائل اور آپ کے درمیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت کر کے نماز پڑھو، اور جب صبح ہونے کا خطرہ ہو تو آخر 2 گانے کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر نماز کو وتر کر لو۔ پھر ایک شخص نے 1 سال کے بعد سوال کیا، اور میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ سائل وہی پہلے والا تھا یا کوئی اور تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حسب سابق جواب دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے سال ختم ہونے پر یا اس کے بعد سوال کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص رات کو نماز تہجد پڑھے وہ وتر کو نماز کے آخر میں پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رات کی نماز میں وتر کو آخر میں پڑھا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھے وہ وتر صبح ہونے سے پہلے آخر میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسی طرح حکم دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کی نماز کے آخری 2 گانے سے ملی ہوئی 1 رکعت ہے۔ ابو محلس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وتر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کے آخر میں 1 رکعت ملانے کے سبب سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کے آخر میں 1 رکعت کے ملانے کے سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، درآں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی رات کی نماز کی وتر یعنی طاق کیسے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ 2 رکعت پڑھے، اور جب صبح ہونے کا خیال ہو تو آخری 2 گانے کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، اس کی تمام رکعات وتر یعنی طاق ہو جائیں گی۔ انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کہا، مجھے ان 2 رکعتوں کے بارے میں بتلائیے جو میں صبح کی نماز سے پہلے پڑھتا ہوں، کیا میں ان میں لمبی قرأت کروں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت کے ضم کے ساتھ ان نمازوں کو وتر یعنی طاق کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا۔ حضرت ابن عمر نے کہا، تم بہت سخت ہو، کیا تم مجھے پوری حدیث بیان کرنے نہیں دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے، آخری رکعت سے ان رکعات کو وتر کرتے اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ درآں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اذاں کی آواز آ رہی ہوتی۔ خلف نے اپنی روایت میں مجھے 2 رکعت کے بارے میں بتلائیے کا ذکر کیا ہے اور نماز کا ذکر نہیں کیا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں اضافہ ہے، ٹھہرو ٹھہرو، تم موٹے آدمی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز تہجد 2 رکعت ہے، جب تم دیکھو صبح ہو رہی ہے تو 1 رکعت ملا کر ان کو وتر کر لو۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ 2 رکعت کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ رات کے آخر حصے میں نہ اٹھنے والے کا اول وقت میں وتر پڑھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا، وہ اول رات وتر پڑھ لے، اور جس شخص کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا شوق ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ آخر شب کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا، وہ وتر پڑھ کر سویا کرے، اور جس شخص کو رات کے اٹھنے پر اعتماد ہو وہ رات کے پچھلے پہر وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخر کی قرأت کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ لمبے قیام والی نماز کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز زیادہ فضیلت والی ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سی نماز زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نماز میں لمبا قیام ہو۔ رات کے کس حصے میں دعا مقبول ہوتی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں بندہ مسلم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، اور یہ لمحہ ہر رات میں آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس لمحے کو پانے کے بعد بندہ مسلم اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا اور ذکر کی ترغیب اور اس میں دعا کا قبول ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے
جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے پہلے تہائی حصے کے گزرنے کے بعد آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا نصف یا اس کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نصف یا تہائی رات گزر جانے کے بعد آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے، اس ذات کو کون قرض دے گا جو نہ کبھی فنا ہوگی نہ کسی پر ظلم کرے گی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، اس میں یہ اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے، اس کو کون قرض دے گا جو نہ کبھی فنا ہوگا اور نہ کبھی ظلم کرے گا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، حتیٰ کہ فجر کی پو پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، مگر پہلی روایت مکمل اور مفصل ہے۔ تراویح کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا تاکیداً حکم نہیں دیتے تھے۔ فرماتے تھے، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ معاملہ یوں ہی باقی رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس کو پالے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب مسجد میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر دوسری شب نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو دیکھا تھا اور مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف
یہ خوف مانے تھا کہ تم پر تراویح فرض ہو جائے گی، اور یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے آپس میں اس واقعے کا ذکر کیا اور پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ دوسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور چوتھی رات کو اس قدر کثرت سے صحابہ جمع ہوئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ شب قدر میں قیام کی تاکید اور 27ویں شب میں شب قدر کا تحقق۔ زر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورے سال ہر رات کو قیام کرے وہ شب قدر پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شب قدر رمضان ہی میں ہے۔ حضرت ابی بغیر کسی استثناء کے قسم کھا کر فرماتے تھے، خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ شب قدر کون سی شب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا ہے۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ 27ویں کی صبح کو سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں ظاہر نہیں ہوتی۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شب قدر کے بارے میں بیان کیا اور کہا کہ بخدا میں یقین کے ساتھ لیلۃ القدر کو جانتا ہوں، اور میرا زیادہ یقین یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا ہے، اور یہ 27ویں رات ہے۔ راوی شعبہ کو شک ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہمیں قیام کا حکم دیا تھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے ایک ساتھی نے ان سے نقل کی تھی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، لیکن اس میں شعبہ کا شک نہیں بیان کیا گیا۔ تہجد کی دعا اور قیام کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے، پھر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھے اور مشکیزے کے پاس آ کر اس کا منہ کھولا، پھر درمیانی وضو کیا، پانی زیادہ نہیں بہایا لیکن مکمل وضو فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں بھی اٹھا اور انگڑائی لی تاکہ حضور یہ گمان نہ کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے تجسس کے لیے بیدار ہوا ہوں۔ میں وضو کرنے کے بعد آپ کی بائیں جانب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھما کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھنے کے بعد لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے، اور آپ جب بھی سوتے تھے خراٹے لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو نماز فجر کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بغیر وضو کیے نماز سنت فجر پڑھی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے اور میرے پس پشت نور کر دے۔ راوی قریب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کلمات اور فرمائے تھے جنہیں میں بھول گیا۔ پھر میری ملاقات حضرت عباس کی اولاد میں سے بعض لوگوں سے ہوئی
تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ 7 کلمات یہ تھے: اے اللہ، میرے پٹھوں، میرے گوشت، میرے خون، میرے بال اور میری کھال کو نور دے۔ ان کلمات کے علاوہ 2 کلموں کا اور ذکر کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ بستر کے طول میں لیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور نصف شب یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کے بعد بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور اس سے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہو کر ایسا ہی کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان مروڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر وتر پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤذن آیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر مختصر طریقے سے 2 رکعت سنت فجر پڑھی، پھر جا کر آپ نے نماز فجر پڑھائی۔ اسی سند سے ایک اور روایت منقول ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے بیدار ہو کر پانی کی ایک پرانی مشک سے پانی لیا، مسواک کی اور مکمل وضو کیا اور کم پانی بہایا، پھر مجھے ٹوکا دے کر اٹھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں میں ایک رات سویا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے نماز پڑھی، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا۔ آپ نے اس رات 13 رکعت نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے۔ آپ جب بھی سوتے خراٹے لیتے تھے۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور بغیر وضو کیے نماز پڑھی۔ راوی عمر کہتے ہیں کہ میں نے بکیر بن اشجع کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ قریب نے ان سے اسی طرح بیان کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان سے میں نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں مجھے بھی اٹھا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں بھی آپ کے بائیں پہلو کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ مجھے جب بھی اونگ آتی تھی آپ میرے کان کی لو پکڑتے تھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے 11 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے، اور جب فجر نمودار ہو گئی تو آپ نے مختصر طریقے سے 2 رکعت سنت فجر پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک پرانی لٹکی ہوئی مشک سے مختصر وضو کیا۔ حضرت ابن عباس نے اختصار وضو کی تشریح میں بتایا کہ آپ نے وضو میں کم پانی استعمال کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور اٹھ کر میں نے وہی کچھ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں نماز کے لیے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے پیچھے کی جانب سے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ کو نماز فجر کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بغیر وضو کیے فجر کی نماز پڑھا دی۔ سفیان کہتے ہیں کہ بغیر وضو کیے نماز پڑھانا صرف آپ کا خاصہ ہے، کیونکہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے جاگتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے ہاتھ منہ دھویا، پھر سو گئے، پھر اٹھ کر ایک مشک کے پاس گئے، اس کا منہ کھولا اور اس کا پانی ناند یعنی ٹب یا کسی بڑے پیالے میں ڈالا، پھر اس برتن کو اپنے ہاتھوں سے جھکایا اور بہت اچھے طریقے سے درمیانی وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں آ کر آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات مکمل کیں، پھر آپ سو گئے اور قراٹے لینے لگے۔ ہم جانتے تھے کہ آپ سونے کے بعد قراٹے لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نماز اور سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے: اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے لیے نور کر دے، یا فرمایا مجھے سر تا پا نور بنا دے۔ سلمہ کہتے ہیں کہ قریب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر حسب سابق حدیث ہے، اور اس میں راوی اندر نے بغیر کسی شک کے کہا کہ حضور نے فرمایا اے اللہ مجھے نور بنا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھا۔ باقی روایت حسب سابق ہے۔ اس روایت میں ہاتھ منہ دھونے کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ حضور مشک کے پاس آئے، اس کا منہ کھولا، درمیانی وضو کیا، پھر بستر پر آ کر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے، مشک کے پاس آئے، اس کا منہ کھولا، پھر دوسری بار وضو کیا اور فرمایا اے اللہ مجھے عظیم نور کر دے، اور یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نور کر دے۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات گزاری۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشک کے پاس گئے، اس سے پانی بہایا، وضو کیا اور زیادہ پانی خرچ نہیں کیا، نہ وضو میں کوئی کمی کی۔ اس کے بعد حسب سابق روایت کی، اور اس حدیث میں ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 کلمات کے ساتھ دعا کی۔ سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب نے وہ کلمات بتائے تھے، مجھے 12 یاد رہے اور باقی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے اندر نور کر دے، اور میرے لیے عظیم نور کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہا، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، تاکہ رات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ سکوں۔ حضرت ابن عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی، پھر سو گئے۔ اس کے بعد حسب سابق روایت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا اور مسواک کی۔ علی بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسواک کی، درآں حالانکہ آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے لا ریب، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ آیات آخر سورت تک پڑھی، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں طویل قیام، رکوع اور سجود کیا،
پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ نے 3 بار اس طرح کر کے 6 رکعت پڑھیں، ہر بار مسواک کرتے، وضو کرتے اور یہ آیات پڑھتے۔ پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھے۔ پھر مؤذن نے آ کر آپ کو نماز فجر کی خبر دی۔ آپ نماز پڑھانے گئے، درآں حالانکہ آپ یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھنے کے لیے اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشک کے پاس گئے اور وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی اٹھ کر ویسے ہی کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا۔ مشک سے وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میری پشت کے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر اپنی پشت کے پیچھے سے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ راوی نے پوچھا کیا یہ عمل نفل میں ہوا تھا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، درآں حالانکہ آپ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے۔ اس رات میں آپ کے پاس رہا۔ آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے سے پکڑ کر دائیں جانب کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے۔